ہیلو دوستوں، ویلکم بیک۔ آپ کا شواگت ہے ہمارے چینل پر۔ آج میں آپ کو شاہجہاں کے بارے میں اور محبت کی داستان تاج محل کی کہانی سنانے والا ہوں۔ شاہجہاں محبت، شان و شوکت اور تازیانہ تنہائیوں کی داستان۔ شہاب الدین محمد خرم، جنہیں دنیا شاہجہاں کے نام سے جانتی ہے، مغل سلطنت کے 5ویں بادشاہ تھے۔ انہیں عالمگیر دور اور بادشاہ جہاں کہا گیا۔ ان کی حکومت کو مغل دور کا سنہرا زمانہ مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں کا اصل نام خرم تھا۔ وہ بادشاہ جہانگیر کے بیٹے اور اکبر مہان کے لاڈلے نواسے تھے۔ کہتے ہیں کہ اکبر خرم کی پیدائش کو اپنے لیے خود قسمتی سمجھتے تھے اور انہوں نے اس کی پرورش کا خاص انتظام کیا تھا۔ سال 1612 میں شہزادہ خرم کا نکاح ارجمند بانو بیگم سے ہوا، جو اشرف خان کی بیٹی اور نورجہاں کی بھتیجی تھی۔ خرم ان سے اس قدر دل و جان سے محبت کرتے تھے کہ انہیں بعد میں ممتاز محل یعنی محل کی پسندیدہ محبوبہ کا خطاب دیا گیا۔ مغل اتہاس کی سب سے بہترین محبت اسی رشتے میں دیکھی جاتی ہے۔ خرم ایک قابل سپہ سالار تھے اور دکن میں کئی مہموں میں فتح حاصل کی، لیکن جب ان کی سوتیلی ماں نورجہاں نے اپنے داماد شہزادہ شہریار کو بادشاہ بنانے کی سازش کی تو 1622 میں خرم اپنے ہی پتا جہانگیر کے خلاف بغاوت کر بیٹھے۔ بغاوت ناکام ہوئی اور خرم کو کئی برس تک جلا وطن کر دیا گیا۔ بعد میں انہوں نے معافی مانگی اور جہانگیر نے انہیں معاف کر دیا۔ جہانگیر کی موت 1627 عیسوی کے بعد تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ اس موقع پر آصف خان نے اہم کردار نبھایا، نورجہاں کو قید کیا اور شہریار کو شکست دے کر قتل کر دیا۔ 1628 عیسوی میں خرم آگرہ میں شان و شوکت کے نام کے ساتھ تخت پر بیٹھے اور ان کا خطاب رکھا گیا۔ ابو المظفر شہاب الدین محمد، صاحب کران شاہین شاہجہاں بادشاہ۔ تخت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام سمبھاوی حریف بھائیوں اور بھتیجوں کو ختم کروا دیا تاکہ کوئی بھوشیہ میں بغاوت نہ کر سکے۔ محبت کا تاج دنیا کی سب سے خوبصورت یادگار ہے۔ شاہجہاں کا دور فن و عمارت کا دور تھا۔ انہیں بادشاہ معمار، کنگ آف ایجپٹ کہا گیا ہے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب 1631 عیسوی میں ان کی محبوبہ ممتاز محل 14ویں اولاد کو جنم دیتے ہوئے بڑھاپے میں انتقال ہو گیا۔ شاہجہاں ٹوٹ گئے، مہینوں تک غم میں ڈوبے رہے۔ انہوں نے اپنی محبت کی یاد میں یمنا کے کنارے سفید ماربل کا مقبرہ بنانے کا حکم دیا، جو آج تاج محل کے نام سے پوری دنیا میں محبت کی پہچان بن چکی ہے۔ اس شاہکار کو تیار ہونے میں 20 سال لگے۔ شاہجہاں آباد ایک نیا شہر، نئی راجدھانی۔ انہوں نے آگرہ کی جگہ نئی راجدھانی بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1649 میں دلی میں شاہجہاں آباد کی بنیاد رکھی گئی، جو آج پرانی دلی کہلاتی ہے۔ اسی نئے شہر میں انہوں نے شاندار قلعہ بنوایا، دیوان عام، دیوان خاص، بے حد خوبصورت محل اور وسیع جامع مسجد کی تعمیر بھی کروائی۔ ان کا بے مثال ہیروں جواہرات سے سجا دیا گیا تخت طاؤس پیکاک تھرون دنیا کی سب سے قیمتی شاہکاروں میں سے تھا۔
جسے بعد میں نادر شاہ ایران لے گیا۔ دور شاہجہاں میں لاہور کا شالیمار باغ، ٹھٹھہ کی جامع مسجد اور آگرہ قلعے کی موتی مسجد جیسے نایاب عمارتی چمتکار بنے۔ فتح کم، ناکامیاں زیادہ ملیں۔ حالانکہ ان کے دور میں امن و خوشحال کا دور مانا جاتا تھا، لیکن فوجی مورچے پر انہیں کئی شکستیں اٹھانی پڑیں۔ دکن کی احمد نگر، بیجاپور اور گولکونڈا، ان پر دباؤ تو بنایا گیا لیکن پوری طرح قبضہ نہیں ہو سکا۔ سب سے بڑی ناکامی قندھار کی 3 بار کوشش، 1649 سے 1656، اورنگزیب اور دارا شکوہ کی قیادت میں، لیکن ہر بار ناکامی ملی۔ ازبکستان اپنی پیترک سرزمین کو واپس لینے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ ان ناکامیوں نے خزانے کو کمزور کیا اور فوج کا منوبل گرا دیا۔ بادشاہ کا پتن، بیٹی کی جنگ اور دیگ۔ 1657 میں شاہجہاں گمبھیر بیمار پڑ چکے۔ ان کے 4 بیٹے دارا شکوہ، شاہ شجاع، اورنگزیب، مراد بخش تخت کے دعویدار بن گئے۔ ایک نئی اورنگزیب نے مراد کے ساتھ مل کر شاہ مغر میں دارا کو شکست دی، پھر مراد کو قید کر قتل کروایا۔ شاہ شجاع بنگال سے بھاگ کر اراکان پہنچے اور وہیں مر گئے۔ دارا شکوہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ پھر اورنگزیب نے عالمگیر کا خطاب لے کر تخت سنبھالا۔ انہوں نے اپنے پتا شاہجہاں کو حکومت کے قابل نہیں کہہ کر آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ آخری سانس سے تاج کی سفر کرتے ہوئے شاہجہاں نے اپنی زندگی کے 8 سال آگرہ کے قلعے میں مشمن برج میں قید ہو کر گزارے۔ ان کی لاڈلی بیٹی سہارنہ بیگم نے اپنے پتا کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ شاہجہاں ہر روز اپنی کھڑکی سے تاج محل کو تڑپتی نگاہوں سے دیکھا کرتے۔ اپنی ممتاز کی یاد میں ڈوبے ہوئے 22 جنوری 1666 ء کو شاہجہاں کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں تاج محل میں ممتاز کے پاس دفن کیا گیا۔ یادوں میں زندہ رہنے والے بادشاہ شاہجہاں وہ بادشاہ تھے جن کے دور میں مغل سلطنت دولت، تعمیرات اور شان و شوکت کی بلندیوں پر پہنچی، لیکن ان کی فوجی ناکامیاں اور بیٹوں کی لڑائیاں مغل سلطنت کی کمزوری کی شروعات بن گئیں۔ پھر عالیشان عمارت تاج محل کی محبت اور شاہجہاں کی حکومت کی رونق آج بھی اتہاس میں امر ہے۔